السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں گا، تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے بارے میں۔ کرن ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور اپنی قسمت پر مسلسل یقین رکھا۔ کرن کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون تھی جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ کرن کی امی ایک سیدھی سادی خاتون تھی جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات ہونے کے باوجود بھی کرن کے ابو نے اپنے بچوں کو حسب توفیق سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ کرن ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کے بعد عامر اور شاہد۔ تینوں بہن بھائی میں 2 سال کا فرق تھا۔ کرن نے میٹرک کے بعد ایف اے اور بی اے بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ ایم اے ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کی نوید نام کے لڑکے سے شادی ہو گئی۔ نوید بنیادی طور پر ایک شریف اور نیک انسان تھا۔ اس نے کرن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ کرن نہ ہی صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اس گھر گرہستی کے طریقے بھی بخوبی سکھائے تھے۔ کھانا بنانا، سلائی کڑھائی، سلیقہ غرض ہر شعبے میں وہ ماہر تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے الفاظوں سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور اس خیال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالات کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن کرن کی ایک پرانی سہیلی سے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ کرن بھی اسے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے روتے اپنی ساری داستانِ غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا ایم اے مکمل کرے۔ اسی طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بحث کر کے اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ تو نوید نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں کرن کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ کرن سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح ہوا کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کے سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ کرن کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوا لی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے محلے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ نوید کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ کرن نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ کرن کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر نوید کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ کرن کی گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس اسے
اس وجہ سے بانجھ ہونے کے بھی اسے تانے دینے لگی۔ اسی دوران اس کا ایم اے کا رزلٹ آیا اور وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی اور اس نے سپلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ نوید کا بھی پروموشن ہو گئی، سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ پھر بھی وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ نوید یہ سب کچھ دیکھتا مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے کرن پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروا دیا۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا اور کچھ ہی دیر اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی اور اولاد کی نعمت سے ان دونوں کو نوازا، اور نوید نے اپنی بہن کا رشتہ بھی کسی اچھی جگہ کر دیا اور نوید نے تھوڑی دیر بعد اپنے بھائیوں کا بھی کسی اچھا جگہ رشتہ کر دیا۔ کرن اور نوید نے نیک نیتی سے اپنے فرض نبھائے جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھی نیت، محنت اور خلوص کا صلہ کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔